آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ ہر کام میں رکاوٹ کے جادو کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب۔ عدنان بھائی، یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جی کچھ چیزیں ہیں ہماری اپنی بنائی ہوئی سے مراد مثلا کچھ علاج میں معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنا نام دیا ہوتا ہے، جیسے کہ بندش ہے، رکاوٹ ہے، اور اس قسم کے مختلف نام ہیں۔ اصل میں جادو ہے کیا؟ جادو کا مقصد ہے چیز کو بدل دینا، بدل کے دکھانا۔ اب ہوتا کیا ہے، جی ایک انسان کامیابی کی طرف جا رہا ہے، یا تو اس کو منزل بدل کے دکھانا یا پھر اس کا مائنڈ تبدیل کر دینا، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے اس کے معاملات میں اور زیادہ خرابی آتی ہے، جس سے وہ مطلب جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اس کا مائنڈ نہیں کلیئر ہوتا۔ اور بندش، رکاوٹ، یہ وہ جادو ہے جو کسی کام سے روکنے کے لیے کیا جائے کہ مثلا یہ کام بندہ یہ کام نہ کر سکے۔ پہلے ہوتی تھی، ہم اس طرف بھی آتے تھے، بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ساری باتوں کو بتانے سے بہتر ہے ہم سیدھا علاج پہ جائیں کہ بھئی ہو گیا، اب اس کا کرنا کیا ہے۔ بالکل بحث کیے جائیں گے، یہ ایسے وہ ایسے، اس طرح ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اتنے پتلے لگتے ہیں، اتنے تویز لگتے ہیں، اس کا یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ وہ بحث کا فائدہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے، پوائنٹ پہ ہے، علاج کیسے ہونا ہے۔ اب علاج کیسے ہونا ہے؟ علاج میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ عمل، مثلا میرے جو کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رکاوٹ والا جادو ہوتا ہے نا، اس میں کچھ خواب بھی آتے ہیں۔ میں ایک علامت بھی بتاتا چلوں، کیونکہ رکاوٹ والا جادو ادھر بھی بڑا مطلب کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی رکاوٹ ہے یا ویسے ہمارا کام رکا ہوا ہے، جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے۔ اچھا، جو جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے نا، اس میں مریض اپنے آپ کو بے بس دیکھتا ہے۔ خواب کے اندر بے بس دیکھتا ہے، میں چل رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، دوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے سے دوڑا نہیں جا رہا، میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، بولا نہیں جا رہا، میں جوتا پہننے کی کوشش کر رہا ہوں، پہننا نہیں جا رہا یا مل نہیں رہا، یا پھر اسی طرح امتحان کی طرف جانا۔ یہ اکثر خواب آتا ہے، یا اپنے آپ کو کہیں پھنسے ہوئے دیکھنا۔ ہاں یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ دوسرے جادو کے علامات میں بھی ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے، لیکن جو رکاوٹ میں سمپل ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ امتحان دینے کی کوشش کر رہا ہوں، مطلب جانے کی کوشش کر رہا ہوں امتحان دینے، اور میرا ٹائم گزر رہا ہے اور میں بڑا بے بس بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اور اسی طرح ایک خواب بڑا آتا ہے کہ میں پیپر لکھنا چاہ رہا ہوں، میں لکھ نہیں پا رہا۔ اور یہ رکاوٹ والے جادو کی عموماً مریض کو خواب آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، رکاوٹ صرف انسان پیدا نہیں کرتے، جنات بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، رکاوٹ جنات کو بھی تکلیف بس اوقات ہو جاتی ہے۔ اچھا، جنات بھی حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب جنوں کا انسانوں سے کیا واسطہ، یہ کیوں حسد کریں، ان کا کیا مقصد؟ اصل میں شیاطین انسان کے دشمن ہیں، اور کسی کو پسند کرنے کی بنا پہ پریشان کرتے ہیں، کسی کو ناپسند کرنے کی بنا پہ پریشان کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بڑے معاملات ہیں۔ خیر، یہ بات اور طرف جا رہی ہے، لمبی بحث ہے، میں اپنی بات کو پھر کلوز کرتا ہوں۔ میں آتا ہوں پوائنٹ پر کہ رکاوٹ والا جادو اگر ہوتا ہے تو اس کا علاج کیسے کریں۔ جی، اگر رکاوٹ والا جادو ہوتا ہے، اس کی میں نے علامات بتائی ہیں کہ جس پر رکاوٹ والا جادو ہوگا اس کو اس طرح خواب آئیں گے، اس طرح کی کنڈیشن محسوس کرے گا، اور یہ ایک بار نہیں ہوگا، یہ بار بار ہوگا، یعنی اس طرح خواب بار بار اس کو آ رہا ہوگا۔ رکاوٹ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، رشتے کی یا کاروبار کے معاملات میں یا کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ رکاوٹ کا مطلب جیسے بندش کا نام ہے، اسی طرح رکاوٹ کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ رشتے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کاروبار میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے۔ اور عدنان بھائی، اگر خواب نہیں آ رہی ہے اور بندے کا کام بھی نہیں ہو رہا، تو میرا یہ تجربہ ہے کہ اس بندے پر رکاوٹ کا جادو نہیں ہے۔ اچھا،
ویسے اللہ کی طرف سے کچھ معاملات میں ہے تنگی، دیری ہو اس کو سکتی ہے۔ استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاج کے حوالے سے یہ ہے، جی سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بندہ 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو جب اللہ کے ذمے کام ہو جائیں گے تو کام میں رکاوٹ نہیں رہے گی۔ دوسرے نمبر پر اسی طرح آ جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے کلمہ پڑھے، اس کو جو پڑھ کے مانگے گا، جو بھی مانگے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھ کے مانگتا ہے اللہ میری رکاوٹیں دور کر دے، میرے معاملات بہتر کر دے، اللہ کر دے۔ بالکل۔ پھر اسی طرح ساتھ میں آ جاتا ہے سورہ فلق ناس، اچھا یہ 21 مرتبہ صبح شام پڑھے، یہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے ہر طرح کا جادو ٹوٹ جاتا ہے، ہر طرح کا حسد ختم ہو جاتا ہے، ہر طرح کا جو ہے برا وسوسہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آ جاتا ہے استغفار کی تو کیا ہی بات ہے، جو بندہ پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہر مشکل پریشانی تکلیف دور کر دیتے ہیں، غم سے نجات دیتے، اور اللہ کا وعدہ ہے رزق وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرما دے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔